اللہ نے جب انسان کو خلیفہ بنایا نا، انی جائل فی الارض خلیفہ کا فیصلہ کیا تھا، ابھی صرف روحیں تھیں، جسم نہیں بنایا تھا. آدم علیہ السلام کے جسم کو بعد میں بنایا گیا. صحیح. ٹھیک ہے. اس وقت اللہ نے جب یہ فیصلہ کر لیا، یعنی جب قرآن پاک میں یہ واقعہ آتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ فرشتوں کو کہ میں یہ جو بنا رہا ہوں، ابھی آدم علیہ السلام تکمیل میں مکمل نہیں ہوئے، تو اللہ نے کہا کہ یہ جو میں بنا رہا ہوں اس کو میں نے زمین پہ خلیفہ بنانا ہے. تو فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ خون ریزی کرے گا، تو یہ کیسے کریں گے؟ اللہ پہ اعتراض کیا تھا. تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ کو پتا ہے اس نے انسان کے اندر کون کون سا سسٹم رکھ کے بھیجا ہے، اور یہ کائنات اللہ کے حکم سے انسان کی تابع ہے. لیکن انسان تابع کیسے کر سکتا ہے جب تک وہ اللہ سے جڑا نہیں ہوگا؟ یعنی آپ کے پاس یہ فون ہے، اس کی بیٹری چارجڈ ہوگی، اس کے اندر کنیکشن یا سیم ہوگی تو یہ آپ کے ہورائزن سے جڑے گا نا. اس کے اندر اسی طرح انسان کے اندر بھی اللہ نے سسٹمز رکھے ہوئے ہیں. اگر آپ ان سسٹمز کو پڑھیں گے نہیں، یہ اپنی جتنی باتیں کرو نا بیٹا، یہ صرف تمہیدی ہیں، انٹروڈکشن دے رہا ہوں اس فیلڈ کی، کیونکہ لوگوں کے پاس لا آف اٹریکشن سننے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے، بالکل ایسے، لیکن یہ لا آف اٹریکشن کرتا کیا ہے؟ مطلب میں لا آف اٹریکشن کے اس پرسپیکٹو کے اوپر بات کر رہا ہوں جو نون نہیں ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو میری یہ بات سمجھ بھی نہ آئے، لیکن اگر غور کریں گے تو شاید ان کو اپنی زندگی میں اس کی ایگزامپلز نظر آنی شروع ہو جائیں. بالکل ایسے ہے نا. کہا جاتا ہے کہ سائنٹیفکلی 7 سٹیجز ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم پیار، پیسہ، شہرت کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اکارڈنگ ٹو اسلام یا اسپرچویلٹی میں کون سی سٹیجز ہے جن کے ذریعے ہم پیسہ، پیار اور منی کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ صرف ایک سٹیج ہے، اور اس کی جو ہے نا فیزز ہیں. سٹیج ایک ہے کنیکشن ٹو دا گاڈ. اف یو آر کنیکٹڈ ٹو دا گاڈ، یہ کائنات پابند ہے آپ کو رسپونڈ کرنے کی. وہیں سے احسن تقویم کے فارمولے سے، وہیں سے جب اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ میں نے اس میں کچھ رکھ کے بھیجا ہے، اللہ نے انسان کے اندر بہت کچھ رکھ کے بھیجا، ہم اپنے آپ کو ڈسکور نہیں کرتے. کبھی اسی کے اوپر سوچئے گا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. تو انسان کے اندر اللہ کا راز تک تو موجود ہے، تو کیا مخلوق کے راز انسان کے اندر موجود نہیں ہے؟ اللہ کا راز انسان کے اندر موجود ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کائنات کی سب سے سچی ذات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں. یعنی علامہ صاحب کا ایک واقعہ میرے ایسے ذہن میں آ گیا. علامہ محمد اقبال، ان کی ایک عادت تھی کہ جب وہ کسی چیز کے اوپر ریسرچ کرتے تھے نا تو اپنے ارد گرد کے دوستوں سے، اپنے لوگوں سے وہ اس کے اوپر بات کیا کرتے تھے. ایک ٹاپک کے اوپر بات کر رہے تھے، اس کا جو ہے نا وہ کرشی صاحب نے، حکیم کرشی صاحب جو تھے علامہ صاحب کے بہت اچھے دوست تھے، انہوں نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہوا ہے کہ علامہ صاحب، اور یہ زندہ رود میں جو ان کے جاوید اقبال نے لکھی ہے علامہ صاحب کی، اس کی سوانحیات، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. علامہ صاحب کسی ٹاپک کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے اپنے کسی تھیسس کے حوالے سے، اس کا جواب نہیں مل رہا تھا. کرشی صاحب سے ڈسکس کی، نیازی صاحب سے ڈسکس کی، نذیر نیازی صاحب سے، جواب نہیں سمجھ آ رہا تھا. ایک دن کہیں جاوید منزل میں باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے وہ دالان میں، تو ایک مجذوب فقیر کو گزرا اور وہ بڑی اونچی آواز میں مولانا روم کے کچھ شعر پڑھ رہا تھا. وہ پڑھتا ہوا گزر گیا تو علامہ صاحب نے کہا کہ آئی گاٹ دی آنسر، مجھے اس کا جواب مل گیا. یہ جواب مولانا روم کے شعروں میں یہ سارا پورا ٹاپک ڈسکس کیا ہوا تھا. وہ فقیر رینڈم پڑھتا ہوا گزر گیا. اسی طرح آپ کو جواب ملتے ہیں، یہ کائنات اسی طرح آپ سے بات کرتی ہے. ہم جب کسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس پیسہ، دولت، چیزیں آ جائیں گی، تو وہ کیسے آئیں گی؟ وہ اللہ اوپر سے کو پیسے لے کے نیچے تو نہیں آتا، یا فرشتوں کو تو نہیں بھیجتا کہ اس کو جا کے پیسے دو، اس کو کہو کہ جاؤ عیاشی کرو. وہ آپ کا ویژن براڈ کرتا ہے نا، آپ کی تھنکنگ پروسیس کو بہتر کرتا ہے. آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز جو ہیں وہ انٹریکٹ کرنا شروع کرتے ہیں. یعنی جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کائنات کی سیکرٹ انرجیز ہماری فیور میں ہے، وہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ انسان اللہ کی فیور میں ہوتا ہے یا اللہ انسان کی فیور میں ہوتا ہے تو ساری سیکرٹ انرجی آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتی ہیں، باہر سے نہیں آتی. یہ لوگوں کو اصل میں نا ہماری فیلڈ میں بھی بہت کچھ ہے کہ وہ بابے اپنا آپ منوانے کے چکر میں جی ہم نے کر دیا، بابوں نے گھر سے لانا ہے. اللہ کا نور ہے بیٹا. جتنے بھی گائیڈز ہیں
کاؤنسلرز ہیں, بزرگ ہیں, مطلب جتنے بڑے اولیاء اللہ ہیں, ان کا طریقہ کیا رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا. بے شک ایسے ہی جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو وہ روشن ہوتا جاتا ہے. میں اس کے اوپر آگے چل کے بات کرتا ہوں, چونکہ انٹروڈکشن ہے, میں اس کی جو فیزز آپ نے بات کریں نا اس کے اوپر, کیونکہ جیسا آپ سوچیں گے نا, خوشی کا سوچیں گے تو خوشی ہونی شروع ہو جائے گی. جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ گوشت خورے کو گوشت ہی دیتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی آپ طے کر لیں کہ آپ نے فلاں چیز کا آپ کا رزق ہے یا آپ نے یہ کھانا ہے. تو میں نے بہت سارے لوگ ہیں, یعنی آپ اگر خیبر پختونخوا میں بلوچستان میں جائیں تو ہمارے ہاں گوشت جو ہے وہ بہت مہنگا ہے, فلاں ہے, لیکن وہ سارے ادھر کے لوگ جو ہیں وہ کھاتے ہی زیادہ تر گوشت ہے. ٹرکی چلے جائیں, آذربائیجان چلے جائیں, اس طرح دے آر موسٹلی میٹ ایٹرز. تو وہ اللہ ان کو بھی تو رزق دے رہا ہے, وہاں پہ ان کے ارد گرد حالات ایسے کر دیتا ہے کہ اللہ ان کو رزق دیتا ہے. تو ایسے تو جب آپ اپنی سوچ, اپنی چیزیں, اپنا مطمع نظر اللہ کے تابع کر دیں گے تو راستہ ملے گا. دس از دا لا آف اٹریکشن. وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا لا آف اٹریکشن کی سب سے بڑی مثال کہ اللہ کسی کا احسان رکھنا پسند نہیں کرتا. 1 روپیہ دیں گے 10 کر کے واپس کرے گا. 70-80 کا آخرت میں بھی وعدہ کرتا ہے. تو اللہ سے تھوڑی سی محبت کر لیں, اللہ کو کرنی پڑ جائے گی. دس از دا لا آف اٹریکشن. آپ اللہ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے, وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگا, ایک چین سائیکل بن جائے گا. آپ اللہ سے محبت کریں گے, اس کو آپ سے محبت کرنی پڑے گی, ایک چین سائیکل بنتا جائے گا, آپ جڑتے چلے جائیں گے. یعنی ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ جو ہماری چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جو ہے وہ میگنیٹ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتا ہے, تو اس کی جو چیزیں ہیں احساس. اب ایک چوائس, ہم آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں بندہ آج لو فیل کر رہا ہے یا آج بڑا لو فیل کر رہا ہے, یعنی آج ان کی اسپرٹس بڑی ہائی ہیں. تو یہ ہائی اور لو کا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کیا ہے, جب بندہ لو ہوتا ہے نا تو اس کی وائبریشنز بڑی لو ہو جاتی ہیں. جب وائبریشنز لو ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از انیبل ٹو اٹریکٹ دی ہورائزن. اس لیے اس کے خیالات, چیزیں اس کو گھمانا شروع کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جب انسان کی اسپرٹس ہائی ہوتی ہیں, ہائی اینڈ انرجی ہوتی ہے, تو وہ کائنات سے بات کرتا ہے. یہ وائبریشنز کو سمجھنا پڑے گا. یعنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے ووکل کوڈز وائبریشنز کریٹ کر رہے ہیں. وہ وائبریشنز جو ہیں وہ آپ کی مطلب انسان جب 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز تک سن سکتا ہے, تو یہ وائبریشنز جو ہیں وہ انسان کی ہوتی ہے نا, یہ آواز کی لہریں. یعنی بعض اوقات کو بندہ جو ہے وہ عام سی بات کر رہا ہوتا ہے لیکن لگتا ہے کہ یار یہ تو بہت شاندار باتیں کر رہا ہے. بالکل ایسے اٹریکشن ہوتی ہے. وہی بات کوئی اور بندہ کرے تو یقین نہیں آتا. ویسے وائبریشنز, وہ پازیٹیو وائبریشنز کے ساتھ آپ کا ہورائزن انٹریکٹ کرتا ہے, یعنی وہ کوشن ملتا ہے اس کو. ایک تو اس کی اپنی انرجی, یعنی قرآن پاک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ قرآن پاک نور ہے, لیکن بعض اوقات کسی الہان میں جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے. یعنی ایک بندہ ہے وہ عاشق الہی ہے, وہ اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے, جب وہ قرآن پڑھے گا تو اس کی وائبریشن, اس کا ہورائزن, اس کا پورا امپیکٹ اینڈ آؤٹ آف دا ورلڈ ہوگا. اور بعض اوقات جو ہے وہ ایسا, قرآن پاک نور ہے لیکن بعض اوقات انسان جب کسی اور سینسز میں یا کسی میں ہوتا ہے تو قرآن پاک کا نور اپنی جگہ, لیکن اپنی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے وہ قرآن پاک اٹریکٹیو نہیں رہتا. یعنی بعض اوقات کچھ لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے سنیں تو بڑی عجیب سی وائبریشنز نکل رہی ہوتی ہے. قرآن پاک لا ریب فیہ کتاب ہے, کوئی شک نہیں اس کے نور میں, اللہ کے نور میں کوئی شک نہیں. لیکن جب اس نور کو کسی قالب میں اتارا گیا تو اس قالب میں نیگیٹیوٹی تھی, اس نے اس کے سپارک کو کم کر دیا, وہ سپارک نہیں بنا. یہ ساری چیزیں اس کو سمجھو, دس از بیسیکلی اے لا آف اٹریکشن.